بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علیہ السلام لقد علق بنیاد هذا الانسان القلم اعظم ما فيه ذلك القلب وأزداد من خلافها امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اس انسان سے زیادہ عجیب وہ گوشت کا ایک لوچڑا ہے جس میں ایک رگ کے ساتھ آویزن کر دیا گیا ہے، اور وہ دل ہے جس میں حکمت و دانائی کے ذخیرے ہیں اور اس کے برخلاف صفتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ فرمان ذیشان امیر المومنین علیہ السلام کا جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں امیر المومنین سمجھا یہ رہے ہیں کہ افراط اور تفریط سے بچنا ہے۔ اس فرمان میں فرما یہ رہے ہیں کہ اعتدال میں رہنا ہے، اور اس اعتدال افراط و تفریط کے کچھ موارد کو بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کیسے بسا اوقات افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ طولانی فرمان ہے، میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک جملہ اس کا ہم پڑھیں تاکہ ہمیں بات پوری سمجھ آ جائے کہ مولا فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ میں نے گزارش کی جو پہلے ہم نے تلاوت کیا فرمان ذیشان، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لَقَدْ عُلِّقَ بِنِیَاتِ هَذَا الْإِنسَانِ بَضْعَةٌ۔ عُلِّقَ معلق کرنا، کسی شے کو کسی شے پر آویزاں کرنا۔ نیات ایک رگ ہوتی ہے انسان کے اندر جو دل کے قریب ہوتی ہے، نیات اس کو کہتے ہیں، ایک رگ ہے۔ بضع لفظی معنی ٹکڑا، یہاں گوشت کا ٹکڑا آپ مرادی معنی لے سکتے ہیں۔ توجہ کریں گے لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں لَقَدْ عُلِّقَ بِنِیَاتِ هَذَا الْإِنسَانِ، اس انسان کی ایک رگ کے ساتھ، نیات رگ، یہ جو رگیں ہوتی ہیں رگ کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے بضعۃ، ایک گوشت کا لوتھڑا، ٹکڑا۔ بضع کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹکڑا، لیکن یہاں مراد ہوگا یعنی گوشت کا ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا۔ اس انسان کی ایک رگ کے ساتھ ایک گوشت کا ٹکڑا، لوتھڑا معلق کر دیا گیا۔ ہِیَ أَعْجَبُ مَا فِیہِ، اور یہ بہت ہی عجیب و غریب، یعنی خود انسان سے زیادہ عجیب و غریب وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اچھا، وَذَلِكَ الْقَلْبُ، جس کو دل کہتے ہیں۔ دل محور ہے، مرکز ہے۔ جب تک دل کام کرتا رہتا ہے پورے جسم میں خون چلتا رہتا ہے، اور جو ہی دل اپنا کام بند کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں فلاں بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا، کیا ہوتا ہے؟ یعنی دل کی حرکت جو ہی بند ہوتی ہے پورا نظام ختم، جام ہو جاتا ہے۔ جب جام ہوتا ہے اسی کو موت کہتے ہیں۔
تو یہ جو خون چلتا ہے انسان میں، تو اس میں اصل مرکزیت اسی دل کو، اسی قلب کو ہے کہ وہ قلب حرکت کرتا رہتا ہے اور اس حرکت سے یہ سارے نظام چلتا رہتا ہے۔ امیر المومنین فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اس انسان میں جو دل ہے، جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ اس انسان سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔ اچھا جی، ہے کیا اس میں؟ لہو مواد من الحکمہ و ازداد من خلافہا، وہ جو قلب ہے، اس گوشت کے لوتھڑے کو جو دل کا نام دیا گیا ہے، اس دل کی خصوصیات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں لہو مواد من الحکمہ، اس میں حکمت کا مواد، حکمت کا ذخیرہ، حکمت لغت میں اس کہتے ہیں القول السدید، صحیح رائے، صحیح سوچ، صحیح بات، جو بھی مرادی معنی آپ لیں۔ لہو مواد من الحکمہ، اس دل میں حکمت و دانائی کے مادے بھی ہیں، یعنی حکمت و دانائی کا ذخیرہ بھی ہے، وَأَزْدَادٌ مِّن خِلَافِهَا، اور اس کے برخلاف صفات بھی جتنے بھی پائی جاتی ہیں، یعنی اس دل میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی چیزیں بھی ہیں اور اس کے برخلاف بھی ہیں۔ دل یہ بھی چاہتا ہے، دل وہ بھی چاہتا ہے، آگے تفصیل آئے گی، لطف آئے گا۔ پس یہ قلب ایک ایسی چیز ہے، دل ایک ایسی چیز ہے کہ جسمت میں حکمت و دانائی بھی موجود اور اس حکمت و دانائی کے برخلاف صفات وہ بھی اس میں موجود، اسی دل میں لطف لینا ہے۔ اچھا جی، کیسے؟ فرماتے ہیں فَإِنْ سَانَحَ لَهُ الرَّجَاءُ، سانحہ کا معنی ہوتا ہے بمعنی ظاہرہ کے ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ ان سانح لہ الرجاء، رجا امید کو کہتے ہیں، اگر اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے، اذلہ الطمع، تو طمع اسے ذلت میں مبتلا کر دیتی ہے، یعنی دل کو جب کہیں کچھ امید لگتی ہے، بالکل آسان اس کی شرح آپ یوں کر لیں کہ انسانہا لہ الرجاء، جب اس دل کو کسی سے امید کی جھلک نظر آتی ہے، یہ وہ بندہ ہے جو میرا کام کر دے گا، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے فلاں چیز عطا کر دے گا، یعنی جب اس کو اس سے کوئی امید لگتی ہے، امید رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ امید رکھتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کے لیے کہیں سے کچھ امید ظاہر ہوتی ہے، اذلہ الطمع، تو پھر طمع، لالچ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ پھر یہ اپنی شخصیت کو بھی بھول جاتا ہے۔ مجھے امید لگ گئی فلاں سے کہ یہ میرے ساتھ فلاں تعاون کرے گا، تو پھر دل میں طمع آ جاتا ہے، جس کو ہم لالچ کہتے ہیں، پھر لالچ اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ پھر میں اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہوں، یعنی میں اس کے سامنے اتنا جھک جاتا ہوں کہ میں اپنی شخصیت کی بھی نفی کر دیتا ہوں۔ امیر المومنین کا کلام ہے، لطف لے کے اس کو سمجھنا ہے۔ فَإِنْ سَانَحَ لَهُ الرَّجَاءُ، یعنی جب اسے کہیں سے امید ظاہر ہوتی ہے، امید کی جھلک نظر آتی ہے کسی بھی حوالے سے،
اذلہ الطمع، تو لالچ اسے ذلیل کر دیتا ہے، یہ اس کے سامنے اتنا جھک جاتا ہے، اس کے سامنے اتنی پستی کر دیتا ہے کہ اپنی ذات کی بھی نفی کر دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اذلہ الطمع، تو لالچ اسے ذلت میں دھکیل دیتا ہے۔ اچھا آگے، وَإِنْ حَاجَ بِهِ الطَّمْعُ أَهْلَكَهُ الْحِرْصُ، إِنْ حَاجَ بِهِ الطَّمْعُ، جب طمع، حاجہ یعنی آپ اس کا لغوی ظاہری معنی کر لیں کہ جب اس میں لالچ ابھرتی ہے، پیدا ہوتا ہے لالچ۔ اب دیکھو نا، امید سے طمع میں آیا، اور جب طمع اس میں ابھرے اہلکہ الحرص، تو پھر حرص اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ترتیب سے چلیں گے لطف آئے گا۔ مجھے اس سے امید ہے کہ مجھے یہ دے گا، اس امید کی بنیاد پر لالچ آیا، اس لالچ نے اسے ذلیل کر دیا، کھٹیا ہو گیا، پست ہو گیا، اور جب اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا تو لالچ کے بعد پھر حرص، اور زیادہ اس سے بھی زیادہ، پھر حرص اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ رجا امید سے طمع، اور جب طمع ابھرا اس کے دل میں، فرماتے ہیں اہلکہ الحرص، پھر طمع سے، لالچ سے اگلا مرحلہ آتا ہے حرص کا، اور زیادہ، پھر حرص اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ان حاج بہ الطمع، جب طمع اس میں ابھرتی ہے، مراد کیا؟ جب طمع ظاہر ہو گیا، طمع اس کے دل میں لالچ آ گیا، اہلکہ الحرص، پھر حرص اس کو برباد کر دیتا ہے، حرص اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حرص یعنی اور زیادہ، کچھ مل گیا اس پر بھی قانع نہ ہوا، پھر مزید اس پر قانع نہ ہوا، پھر مزید۔ اب ظاہر ہے جو حرص بڑھتا جائے گا، وہ اتنا لالچ ہوگا، تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو پست سے پست اور ذلیل سے ذلیل کرتا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا لطف لینا ہے۔ اب یہ مرحلہ تھا، اب اگلا جملہ سمجھائے پھر لطف آئے گا امیر المومنین کے کلام کو سمجھنے کا۔ یہاں کیا تھا؟ امید تھی، مثلا کہ میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ یہاں سے مجھے 1 لاکھ ملے گا، اس لاکھ کی امید پر کیا ہوا؟ طمع آ گیا، طمع نے ذلیل کر دیا، پھر لاکھ لینے کے لیے اس کی خوشامد، اس کی درآمد، اس کے آگے پیچھے پھرنا فلاں، اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ جب لاکھ مل گیا، پھر حرص کہ 50,000 اور مل جائے، لاکھ اور مل جائے، پھر جب حرص گیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ یہ تھا ادھر سے کہ اور زیادہ ملے، اور زیادہ ملے، یہ بربادی ادھر تھی۔ اچھا اب دوسری طرف آ جاؤ۔ وَإِن مَلَكَهُ الْيَاسُ، یاس کہتے ہیں نا امیدی کو، کئی دفعہ کہا ہے، اس کا معنی بتایا ہے، یاس نا امیدی۔ وَإِن مَلَكَهُ الْيَاسُ، اور اگر نا امیدی اس کی مالک بن جائے، مراد کیا؟ یعنی اس پر نا امیدی چھا جائے کہ یہاں سے کچھ ملنے والا، دیکھو ترتیب سے، رجا امید، یاس نا امیدی، امید سے طمع، طمع سے حرص، اب اس کے برخلاف آ گیا وَإِن مَلَكَهُ الْيَاسُ، اگر اس دل پر نا امیدی چھا جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ قَاتَلَهُ الْأَسَفُ، اسف کیا ہوتا ہے؟ حسرت، غم۔ فرماتے ہیں قَاتَلَهُ الْأَسَفُ، وہ اسف، وہ حسرت، وہ اندوہ، وہ غم اس کو کیا کرتا ہے؟ قاتل کر دیتا ہے، یعنی جان لیوا۔ اور نا امیدی ہو گئی کہ یہاں سے کچھ نہیں،
تو پھر وہ اتنا غم زدہ ہو جاتا ہے، اتنا حسرت زدہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر حسرت اس کے لیے اور وہ اندوہ، وہ غم اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ پھر وہ اسی، اردو میں آپ یوں کہیں گے، گویا اس ناامیدی کا دکھ اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتا ہے کہ وہی دکھ اس کے لیے جان لیوا ہو جاتا ہے۔ بس لطف لینا ہے۔ امیر کائنات فرما رہے ہیں، او دل کی کیفیات، جہاں امید تھی امید سے گیا طمع، طمع سے ہرس، وہ بھی ہلاکت، اور جہاں نا امیدی تھی اور نا امیدی سے کو اس نے دکھ لے لیا، غم لے لیا، نا امیدی کہ وہاں سے امید نہ ہوئی، تو اس نا امید ہونے پر اتنا غم زدہ ہو گیا کہ وہی دکھ اس کے لیے جان لیوا ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَّ بِهِ الْغَيْظُ۔ ہمارے اردو میں غیظ و غضب یہ تقریباً اکٹھا استعمال ہوتا ہے، فلاں کے غیظ و غضب سے بچو، اس قسم کا۔ لیکن تھوڑا سا لغت میں جاؤ تو غیظ غضب کے سخت مرحلے کا نام ہے۔ غضب یعنی ناراض ہونا، اظہار ناراضی کرنا، غصہ آنا۔ غیظ یعنی شدید ناراض، شدید غصہ، یعنی غضب کے بعد تھوڑی جب اس میں سختی آتی ہے غضب میں تو وہاں پر غیظ کا لفظ، یعنی عربی میں اس انداز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ان عرض لہ الغضب، اگر اس پر غضب طاری ہوتا ہے، یعنی کسی بات پر غصہ آ گیا، ناراضگی آ گئی، قرآن میں ہے غیر المغضوب علیہ، مغضوب یعنی جس پر غضب، ناراضگی۔ فرماتے ہیں ان عرض لہ الغضب، اگر اس پر غضب، آپ مرادی ترجمہ کہیں گے، غضب، ناراضگی، غصہ، یہ عارض ہوتا ہے، طاری ہوتا ہے، اشتد بہ الغیظ، تو وہ غصہ، وہ غیظ اس میں شدت اختیار کر لیتا ہے۔ اشتد یعنی مراد کیا کہ وہ پھر غصہ بڑھتا بڑھتا اور پھر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، یعنی پھر وہ جو ایک حد ہوتی ہے غصہ کرنے کی، پھر اس سے بھی سخت تر ہو جاتا ہے۔ بس اس میں ایسی صفات ہیں کہ بسا اوقات اگر اس پر غضب طاری ہوتا ہے تو پھر ہے، یعنی وہ شدت اختیار کر لیتا ہے، وہ ایک مقام پر ٹھہرنا یا اس کو کم کرنا نہیں بلکہ وہ اس سے بھی سخت تر ہوتا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ان اسعدہ الرضا ناسی التحفظ، رضا خوشی، رضایت، یعنی مراد کیا ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے، بقدر ضرورت ہے، مال پر رضایت، صحت پر رضایت، اولاد پر رضا، مراد اس قسم کے معنی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر ان اسعدہ الرضا، اگر خوش و خوشنود ہوتا ہے، نسیت تحفظ، تو حفظ ما تقدم کو بھول جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان اسعدہ الرضا، اب آپ لغوی ترجمے کی طرف جائیں، لفظی ترجمہ، کہ اگر رضا اسے سعادت مند بنا دے، اس کے پاس کچھ مال آ گیا ہے، بڑا خوش ہے، اللہ نے اولاد دے دی، بڑا خوش ہے، صحت مند ہے، بڑا خوش ہے۔ اب دیکھو نا، یہ ساری خوشی کی جو ظاہری خوشی کی باتیں ہیں، جب اس کے پاس ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن پر وہ خوش ہوتا ہے، جو اس کے لیے اپنی ذات کے لیے باعث خوشنودی ہیں، فرماتے ہیں پھر وہ تحفظ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو صحت عطا کی ہے، اس صحت کا تحفظ کیسے کرنا ہے، حفظ ما تقدم
وہ اس کو پھر یاد نہیں رہتا۔ اللہ نے تمہیں اولاد تو دے دی تو اس پر خوش ہے، لیکن اب اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کو گمراہیوں سے بچانا کیسے ہے، اس کو اللہ کا بندہ کیسے بنانا ہے، پھر ان چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں مال عطا کر دیا، مال کی حفاظت کرنی تھی زکوٰۃ ادا کر کے، مال کی حفاظت کرنی تھی خمس ادا کر کے، مال کی حفاظت کرنی تھی حقداروں کو ان کا حق ادا کر کے، اور یہ وہ سب پھر بھول جاتا ہے، پھر اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہر شے کی حفاظت اس انداز میں کرنی ہے جیسے شے عطا کرنے والے نے سمجھایا کہ کس چیز کی حفاظت کیسے ہوگی۔ حفاظت کا مطلب یہ نہیں آپ اس کو بینک میں جمع کرا دیں، حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بہت کچھ پڑھا دیں، ضرور پڑھائیں، لیکن اصل حفاظت ہے اس کو گمراہیوں سے بچانا۔ مال کی اصل حفاظت ہے شیطان سے دور رکھنا، اس میں حرام کو مکس نہ کرنا۔ مال کو اصل محفوظ کرنے کا مطلب ہے غیر کا مال اس میں نہ آ جائے۔ جب آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس میں فقراء مساکین کا مال مکس ہو گیا، اس کا مطلب ہے تو نے اپنے مال کو محفوظ نہیں کیا۔ امیر کائنات کا جملہ سمجھے، فرماتے ہیں ان اسعدہ الرضا، اگر خوش و خوشنود ہوتا ہے، یعنی کیا، جب رضا، خوشی، سکون اس کو سعادت مند بنا دے کسی بھی حال سے، نسیت تحفظا، اب اس خوشی کو محفوظ کیسے کرنا ہے، حفظ ما تقدم، اس کو پھر وہ بھول جاتا ہے، وہ اسی میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آگے ہو وَإِنْ غَالَهُ الْخَوْفُ شَغَلَهُ الْحَاذِرُ، اور اگر غَالَهُ الْخَوْفُ، اگر اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، خوف غالب آ جاتا ہے، شَغَلَهُ الْحَذَرُ، فکر و اندیشہ دوسری قسم کے تصورات سے اسے روک دیتا ہے۔ حاضر کا معنی بھی روکنا ہوتا ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ اس کو کہیں سے اگر خوف آ گیا، اور وہ دیکھو نہیں، خوف انسانی فطرت میں ہے، ٹھیک ہے جی، انسان کو خوف ہوتا ہے، اور پھر حکم بھی ہے رب کی ناراضگی کا خوف دل میں ہونا چاہیے، محمد و آل محمد کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا کام نہ ہو کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے پیارے ناراض ہو جائیں، یہ اور بات ہے۔ یہاں دنیاوی صاحب سمجھا رہے ہیں کہ اگر اس پر کوئی خوف طاری ہو گیا تو وہ اس خوف کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے کہ شاغلہ الحاضر، پھر وہ ادھر ادھر باقی سوچ و بچار میں مشغول جاتے ہیں۔ کہا کہ وہ پھر کہیں اور سوچتا ہی نہیں ہے، اس سے نکلنے کے راستے تک پھر وہ نہیں ڈھونڈتا، تلاش نہیں کرتا۔ لطف لینا ہے۔ پھر ان اتسع له الامن، ان اتسع وسعت سے ہے، ان اتسع له الامن استلبته الغرۃ، غرہ غفلت، غرہ غفلت، ٹھیک ہے، غرور دھوکہ وہ بھی اسی میں سے، خوب غرہ۔ فرماتے ہیں ان اتسع له الامن، اگر امن و امان کا دورہ ہوتا ہے، کیا مطلب، یعنی اگر اس کے لیے امان، سکون، کوئی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں، اگر یہ اس کے لیے بہت ہو جائے،
طلبته الغرۃ، تو غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے، استعلبہ یعنی چھا جاتی ہے، پھر امن سکون میں لطف لینا ہے کہ جیسے پہلے فرمایا خوف سوار نہ ہو، فرماتے ہیں اگر امن میں ہے تو امن میں پھر غفلت میں نہ رہے، دھوکے میں نہ رہے، کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہر طرف سے امن و امان ہے ہر حوالے سے، تو پھر غفلت میں نہ رہے، کیوں؟ کسی بھی لمحے کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہر طرف امن امان ہے، بس اب سوچ و بچار، فکر، دوسرے آپشن پر غور کرنا چھوڑ دے۔ نہ امیر المومنین اس کو غفلت سے تعبیر فرما رہے ہیں، لطف لو، فرماتے ہیں ان اتسع لہ الامن، اگر امن و امان کا دورہ ہوتا ہے، یعنی اتسع وسعت، یعنی ہر طرف امن امان ہے، تو استلبتہ الغرہ، تو غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے۔ مستلب کہتے ہیں کہ جو غالب آ جائے، جو قبضہ کر لے، اس کہتے ہیں استلبت ہو، یعنی غرہ، غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے، اس کو جکڑ لیتی ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ وہ پھر غفلت میں پڑ جاتا ہے، دوسرے جو اس کے دوسرے پہلو ہیں امن و امان کے مقابل میں جو ہے، وہ ادھر پھر سوچنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَفَادَ مَالًا، افادہ بمانا انتافا کئی استفادہ کے، اگر وہ مال جمع کر لیتا ہے، اگر مال و دولت حاصل کر لیتا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اس کے پاس مال آ گیا، دولت آ گئی، مال و دولت اگر حاصل کر لیتا ہے، اطغاہ الغنا، غنا تونگری، دولت مندی، اطغاہ اسے طاغی بنا دیتی ہے، سرکش بنا دیتی ہے، طغیان سے ہے۔ اگر مال حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ غنا، وہ تونگری، اس کے پاس جو مال زیادہ آ گیا، اطغاہ وہ اس کو طاغی بنا دیتی ہے، پھر اس کو نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ اللہ کے رسول کے فرمان یاد رہتے ہیں، نہ والدین یاد رہتے ہیں، نہ اولاد یاد رہتی ہے، بس مال 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 اور مال۔ مال حاصل کرنا بری بات نہیں، لیکن اس مال کو حاصل کرنے کے بعد طاغی ہو جانا، سرکش ہو جانا، اطاعت الہی سے نکل جانا، یہ بری بات ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں افاد مالا، اگر وہ مال و دولت حاصل کر لیتا ہے، اطغاہ الغنا، وہ تونگری، وہ دولت مندی اسے طاغی، سرکش بنا دیتی ہے۔ اچھا ادھر یہ آ گیا، مال آ گیا تو پھر وہ سرکش، اور ادھر وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، فَازَحَهُ الْجَازَعُ، جازا بےتابی، بے قراری، فازح لغوی معنی ہوتا ہے یعنی عیوب کو ظاہر کرنا، آپ اس کو معنی یوں کریں گے ان اصابتہ مصیبہ، لیکن جب اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یعنی مال جمع کر لیا تو دولت تونگری کی بنیاد پر طاغی، سرکش، اور ادھر اگر کوئی مصیبت آ گئی، فازحہ الجازع، جزا کرنا، جزا فضا کیا ہوتا ہے؟ جزا یعنی بے قرار ہونا، یہ بے قراری، فازحہ اس کو رسوا کر دیتی ہے، اس کو شرمسار کرتی ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس نے اس پر صبر کرنا تھا نا، صبر نہیں کیا بلکہ اس نے بے قراری کی۔ خوب
وَإِنْ أَزَّتْهُ الْفَاقَّةُ شَغَلَهُ الْبَلَا۔ عزا کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا، یعنی دانتوں سے، کہ یہ ناخن جو بعض لوگ دانتوں سے اپنے دانتوں کو کے ذریعے ناخن کو کاٹتے ہیں، یا عزا یعنی مطلب دانتوں سے کسی شے کو کاٹنا۔ یہاں پر آپ مرادی معنی لیں گے، ان عزتہ الفاقۃ، اگر وہ فاقہ اس کو کاٹ لیتا ہے، مراد کیا، یعنی اگر وہ فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، شاغلہ البلاء، بلائیں اس کو مشغول کر لیتی ہیں، بلائیں اس کو جکڑ لیتی ہیں۔ وَإِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ، اور اگر بھوک اس پر غلبہ کرتی ہے، بھوک نہ ہونا، فقر، بھوک، خوف، ان جہدہ الجوع، اگر بھوک اس پر غالب آ جائے، جہدہ کا معنی ہوتا ہے یعنی تھکا دینا، اصل اس کا لغوی معنی یہ ہے، لیکن ہم مرادی معنی لے رہے ہیں کہ اگر بھوک اس پر غالب جائے، قعد بہ الضعف، ضعف کمزوری، ناتوانی، قعد بہ اس کو بٹھا دیتی ہے، قعود کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، قعد بہ اس کو بٹھا دیتی ہے۔ مراد کیا کہ جب بھوک غالب آ جاتی ہے تو پھر کمزوری، ناتوانی اس کو اٹھنے نہیں دیتی۔ اب دیکھو آقا، اگر بھوک ہے تو بھوک، ایک طرف بھوک، ایک طرف پیٹ بھر کے کھانا، آگے بتاتے ہیں، اگر اس پر بھوک غالب آ جاتی ہے تو کمزوری اس کو اٹھ نہیں دیتی۔ وَإِنْ أَفْرَدَ بِهِ شَبْعُ، شبع ہوتا ہے شکم پوری، پیٹ بھر کے کھانا، ٹھیک ہے جی، اور اگر وہ شکم پوری میں افراد کرتا ہے، مراد کیا، یعنی بہت زیادہ پیٹ بھر جاتا ہے، کَذَّتْهُ الْبِطْنَةُ، بطنہ کہتے ہیں اتنا کھا لینا کہ انسان کا سانس آنا بھی تنگ ہو جائے، اور کذت سے مراد بھی یہ ہے یعنی شکم پوری۔ آپ مرادی ترجمہ کریں گے، شبع یعنی پیٹ بھرنا، کذتہ البطنۃ، میں نے گزارش کی ہے، کذت کا معنی بھی یعنی پیٹ بھرنا ہوتا ہے، بطنہ یعنی اتنا کھا لینا کہ انسان سانس بھی آسانی سے نہ لے سکے۔ اب آپ مرادی ترجمہ کریں، وَإِنْ أَفْرَدَ، ایک پہلا تھا نا بھوکا، کہ اگر اس پر بھوک غالب آ جاتی ہے تو کمزوری اس کو اٹھنے ہی نہیں دیتی، لیکن ان افراد بہ شبع، اور اگر شکم پوری بڑھ جاتی ہے، افراد بہت زیادہ، کذتہ البطنۃ، تو یہ شکم پوری اس کے لیے کرب و اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا کھا لیتا ہے کہ پھر اس کے لیے چلنا پھرنا، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس امیر کائنات فرما یہ رہے ہیں، اعتدال، غصہ آ گیا ہے، اعتدال، خوف ہے، اعتدال، بھوک ہے، اعتدال، کچھ کھانا ہے، اعتدال، کوئی مصیبت آ گئی ہے، اعتدال۔ مولا نے فرمایا فَقُلُّ تَقْصِيرٍ بِهِ مُضِرٌ، تقصیر کوتاہی کو کہتے ہیں، افراط زیادتی، اور جس کو ہم افراط و تفرید کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کل تقصیر بہ مضر، ہر کوتاہی اس کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ضرر پہنچانے والی، کوتاہی نہیں کرنا۔ وَكُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِد، اور حد سے زیادتی بھی اس کے لیے مفسد، تباہ کنندہ ہے۔ مراد یہاں پر کیا ہے؟ نہ کوتاہی اور نہ حد سے زیادہ، نہ افراط نہ تفرید، پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اعتدال، میانہ روی۔ اللہ تعالی ہمیں امیر المومنین کے فرامین کو سمجھنے
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔